السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. صدق اللہ العلی العظیم. میں چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ دوست تھکے ہوئے ہیں, 3 دن تقریباً اکثر و بیشتر 3 دن سے یہاں ہیں اور واپس اپنے گھروں کو جانا ہے, دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. تو میں صرف اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اپنے عزیز ترین مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے مشر جناب محمود خان اجگرئی صاحب جو سربراہ ہیں تحریک تحفظ جانے پاکستان کے, جناب عمر ایوب صاحب جو پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں سے ہیں, اور اسی طرح سے جناب ڈاکٹر پیر نور اللہ قادری صاحب جو پی ٹی آئی کے ہمارے بزرگ اور بڑے بھائی ہیں. اسی طرح سے ہمارے عزیز ترین بھائی جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں جو ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے عزیز ہمارے شورالی کے سربراہ جناب علامہ محمد حسن صلاح الدین صاحب ہیں, اور باقی مہمانان جو یہاں تشریف فرما ہے میں نے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. عنوان کانفرنس ہے استحکام پاکستان, کہ ہمارا وطن ایک مستحکم وطن بن جائے, مضبوط وطن بن جائے. استحکام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قانون یعنی رول آف لا, قانون محترم ہو, قانون مقدس ہو. جس ملک کے اندر قانون جس قدر انریلیونٹ, کمزور, ویک اور بے حرمت ہو جائے گا اتنا ہی اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی جائیں گی, وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ 2 اور 4 کی طرح ہے. چونکہ رول آف لا ہوگا تو عدل ہوگا. عدل اور انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں, انکا ہے. قانون ہے ہر چیز کی جگہ معین کر دیتا ہے, اس نے یہاں ہونا ہے, اس نے یہاں ہونا ہے, اس کی حدود اور لمٹس یہ ہیں. محترم اور مقدس ہوتا ہے, قانون کی عزت اور احترام ہوتا ہے. لہذا استحکام پاکستان کے لیے رول آف لا. اب قانون کا دائرہ بڑا وسیع ہے, قوانین کا تعلق سیاسیات کے ساتھ ہے, معاشیات کے ساتھ ہے, سماجیات کے ساتھ ہے, انفرادی زندگی کے ساتھ ہے, عائلی زندگی کے ساتھ ہے. قوانین کی وادی بڑی وسیع ہے. اسی طرح سے چونکہ ہم ایک فیڈریشن ہے, فیڈریشن آئین کی سپریمیسی کے بغیر, آئین کے مطابق چلے باقی نہیں رہ سکتی. الٹیمیٹلی پاکستان کا استحکام بھی خطرے میں پڑ جائے گا. جو بھی خلاف آئین کام کرتا ہے وہ دراصل فیڈریشن پر یہ لگار کرتا ہے, ہماری فیڈریشن پر حملہ بار ہوتا ہے, وطن پر حملہ بار ہوتا ہے, ریاست پر حملہ بار ہوتا ہے, جو بھی آپ کہہ لیں. لہذا اگر اس فیڈریشن نے رہنا ہے, اگر اس ملک کے اندر عدل و انصاف ہونا ہے, اگر اس ملک کے اندر, میں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, اور اپنے برادر عزیز جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو اور باقی کوئی مہمان تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم کہتا ہوں. بس میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ہر ایک نے گفتگو کرنی ہے اور سب نے مختصر گفتگو کرنی ہے. میں
بس ختم کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ٹیشو رکھے ہیں. میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، راجہ صاحب کا، سلمان راجہ صاحب کا، حامد بھائی کا، اور اپنے باقی رفقا کا جو تشریف لائے ان سب کا شکریہ پروگرام میں شریک ہوئے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، دوبارہ 3 سال کے لیے منتخب کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان اس وقت ہوگا جب پاکستان کے عوام ہمارے اداروں پر، ہمارے سسٹم پر اعتماد کریں گے، ہماری حکومت پر اعتماد کریں گے. ہماری حکومتیں عوام کی منتخب حکومتیں ہوں گی، فری، فیئر اور قدر صاف اور شفاف اور بر وقت الیکشن ہوں گے، تو ہی عوام کے منتخب نمائندے بھی آئیں گے، حکومت کریں گے. گویا عوام ان کے ساتھ ہوں گے اور لوگ بھی اعتماد کریں گے ان کے اوپر. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور دستور کے مطابق اور پاکستان کے قوانین کے مطابق یہاں پر سسٹم چلے. اپنے وطن کے استحکام کا خواب دیکھنا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. گفتگو کریں اور انشاءاللہ پھر آپ بھی بر وقت اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج کے اس استحکام پاکستان کانفرنس کے میزبان اور داعی اور منتظم میرے مخدوم اور محترم جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اسٹیج پر تشریف رکھنے والے میرے بھائی میرے محترم جناب عمر ایوب خان اپوزیشن لیڈر، محترم جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، اور میرے محترم جناب ملی مشر زمنگا محمود خان اچکزئی صاحب، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، تمام اکابر علماء اہل فکر اہل دانش، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے موضوع اور مقصد کے حوالے سے آج کا ایک اجتماع بہت اہم ہے، اور ان حالات میں جو حالات وطن عزیز کو درپیش ہیں، اس طرح کی اجتماعات کی، فکر کی، تدبر کی ضرورت ہے. اور یہ جو اسٹیج پر حسینی قافلہ بیٹھا ہے، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں کہ کسی کو یزید کہہ سکوں، حالات بہت خراب ہیں، لیکن آپ کو حسین ضرور کہہ سکتا ہوں. جو حسینی قافلہ
جو حسینی قافلہ بیٹا ہے یہ عدل کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے اور ہر فورم پہ اٹھائیں گے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے کوفہ کے دربار سے ایک عراقی بھاگا اور دمشق پہنچا، تو امیر معاویہ کے دربار میں جب گیا تو ایک وزیر نے اس عراقی بھاگنے والے عراقی سے پوچھا کہ تم حضرت علی کے ظلم سے بھاگ آئے ہو؟ اس نے کہی نہیں جناب، میں اس کے عدل سے بھاگ آیا ہوں۔ ہمارا جو مقصد اور نصب العین ہے اس ملک میں عدل کا نظام قائم کرنا، اور اس ملک کی بنیادیں عدل کے نظام کم نہیں ہو سکتی۔ عدل، میرے رب نے اپنے ناموں میں سے ایک نام رکھا ہے عدل، اور علماء سب تشریف رکھتے ہیں اہل علم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ، ایک دفعہ نہیں کئی مواقع پہ فرمایا کہ ولدت فی زمن ملک عادل، نوشیروان جو کسرا کا بادشاہ تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا، غیر مسلم تھا، لیکن حضور نے فخر سے کہا کہ اس کے ساتھ ایک صفت تھی عدالت کی کہ میں اس عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب عدل کو کتنا اہمیت دیتا ہے۔ اس ملک کی بقا عدل پہ ہوگا، انصاف پہ ہوگا، اور لوگوں کو حقوق دینے پہ ہوگا۔ اور جو افسوس کی بات ہے، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، افسوس کی بات ہے جو مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے، جو ادارے بنانے کی جو ماں ہے وہ پارلیمنٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں، یہ کیسا انتخاب ہے کہ لوگ ایک شخص کو ووٹ دیتے ہیں اور کامیاب کوئی دوسرا ہو جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں، یہ جو 2024 فروری کا الیکشن تھا، بابا آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے زمانے سے آج کے دن تک اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ نہیں ہوا ہے جو ایک الیکشن میں ہوا ہے۔ اس الیکشن یہ ملک کو انصاف دے گا، یہ پارلیمنٹ ملک کو یکجہتی دے گا۔ جس وزیر اعظم کو خود پتا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کا قابل نہیں تھا، کسی نے زبردستی بنا دیا ہے۔ جس کے وزیروں کو یہ پتا ہے اور یقین کے ساتھ پتا ہے کہ ہم وزیر نہیں ہے، لیکن کسی نے زبردستی ہمیں یہاں پر بٹھا دیا ہے۔ ایسے لوگوں سے میں آخری بات کرتا ہوں، فوج کی ضرورت ہے۔ ایک پاکستان کے استحکام کے لیے طاقتور، توانا اور فل ٹائم پروفیشنل فوج کی ضرورت ہے، لیکن اس فوج کی ذمہ داری، اس کا پروفیشن، اس کی قابلیت سرحدوں کی دفاع کی ہو۔ ڈی ایچ اے میں پلاٹ بنانے اور بیچنے کی صلاحیت نہیں چاہیے، اسمگلنگ اور بیچنے کی صلاحیت نہیں چاہیے، نہیں دیتا۔ میں آپ کو بتاؤں، حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، یہ آوازیں پہلے سے ہم سنتے تھے کہ آیا پاکستان بنانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی 1947 میں۔ اب یہ آواز کشمیریوں اور پنجابی اور کیوں اٹھائے ہے؟
اس دن میں کہیں بیٹھا تھا تو ایک صاحب اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو ہمارے کچھ لوگ عسکری اداروں کے بھی بیٹھے تھے. میں واضح ان کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کہتے کہ ہم ریاست ہیں، آپ ریاست ہیں اور ریاست ہم ہیں. آپ سے لوگوں کی جو ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو ناپسندیدگی پھر ریاست کی طرف چلی جاتی. خدا را آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ریاست ہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم ریاست کی خادم ایک ادارہ ہے. اگر آپ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں بشرطے کے، تو میں گزارش کروں گا کہ اس ملک کو یہ جو سوالات اٹھنے لگے ہیں اس کا جواب فوج کے ٹینک اور توپ خانہ اور ہیلی کاپٹر اور ڈرون نہیں ہے. اس کا علاج نظام عدل کا استحکام ہے، آپ کی سیاسی نظام کی پختگی ہے. اس ملک کو سیاسی جماعتوں کے بغیر کوئی متحد نہیں رکھ سکتا. عمران خان 2022 رمضان کے اکثر سحری اور افطار میں نے زمان پارک میں کیے تھے. میں نے ادھر دیکھا تھا کہ پختون، پنجابی، بلوچ، سندھی، کشمیری، گلگت بلتستان کے لوگ ایک جگہ پر ہم سحری و افطار کرتے تھے. ادھر ایک امام کے پیچھے تمام سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ایک جگہ نماز پڑھتے تھے. یہ ہمارے خرم کے ایم بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے جب وہاں کے ٹکٹ کی بات کی تو یہ تھا کہ آیا سنی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو شیعہ ووٹ دیں گے کہ نہیں، شیعہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو سنی ووٹ دیں گے کہ نہیں. عمران خان نے کہا کہ میری کمٹمنٹ ہے راجہ صاحب کے ساتھ، وہاں پر MWM کا نمائندہ کھڑا ہوگا. اور پھر کیا ہوا؟ پہلی دفعہ پختونخوا اور پاکستان اور خرم کے تاریخ میں اس MNA کو جو MWM کا MNA تھا، کینڈیڈیٹ تھا، شیعہ مکتب فکر کا بندہ تھا، شیعوں سے زیادہ سنیوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں. 23,000 ووٹ سنیوں کے ہیں، سنیوں سے ان کو 23,000 ووٹ ملے ہیں خرم میں. اور یہ صرف ایک پارٹی، ایک جماعت، ایک قیادت پر اعتماد کا اظہار تھا. اور آخری بات میں کہوں گا، کیونکہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، آج کل یہ بات شروع کیا گیا ہے کہ ریاست طیبہ ہے کہ ریاست مدینہ ہے. خدا کے لیے خان نے دوبارہ سے زندہ کیا ہے اور ہمارے دلوں اور روح کے راگ انہوں نے چھیڑے ہیں. اس تصور کو منتقل نہ کرے، اس کو مشکوک نہ کرے. تاریخ، سیرت، سنی، شیعہ، اہل حدیث جس مکتب فکر کو 3 معاہدوں کا ذکر کریں گے. 3 الفاظ سے مواخات مدینہ جو انصار اور مہاجرین کے درمیان تھا، اور دوسرا جس پہ وثیقہ مدینہ یا میثاق مدینہ تھا. یہ سارے مدینہ منورہ کے الفاظ سے ہیں. میثاق مدینہ، وثیقہ مدینہ اور ریاست مدینہ کا جو بنیاد ہے اس بنیاد پہ ہے، جو رحم پر ہے، شفقت پر ہے اور عدل پر ہے. اور آپ یہاں پر تقریروں میں یا اہل یثرب لا مقام لکم، یا اہل یثرب تو منافقین نے استعمال کیا تھا، یا اہل یثرب قرآن پاک نے جو حکایت کی ہے یہ منافقین سے کی ہے، ان کی گفتگو کو نقل کیا ہے. ان الفاظ کو طلاق کرے کہ ہم پھر آزاد فضاؤں میں ایک دفعہ پھر مل جائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جناب علامہ ناصر عباس صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کنونشن کے انعقاد پر، اور جو ذمہ داری آپ کو آپ کی جماعت نے پھر دی ہے، آپ یقیناً اس کے اہل ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں تمام حاضرین محفل کو، تمام اکابرین کو جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں، بالخصوص مشر محمود خان اچکزئی صاحب کو، ہمارے تمام دوست اس وقت جو جنگ یہ لڑ رہے ہیں
اس وقت جس قافلے کی یہ رہنمائی کر رہے ہیں وہ قافلہ حق کا قافلہ ہے، وہ سچ کا قافلہ ہے۔ آج آپ میں ہم سب ایک فریب زدہ نظام تلے جی رہے ہیں، ایک کذب و ریا کی بنیاد پر استوار سراب کے تلے جی رہے ہیں۔ اس ملک کے آئین پر حملہ ہوا ہے، اس ملک کے عوام کی منشا پر حملہ ہوا ہے، اس ملک میں انتخابات کو لوٹا گیا ہے، عوام کی رائے کو، عوام کی آواز کو دبایا گیا ہے۔ کچھ دن قبل علامہ کے ساتھ، علامہ ناصر عباس کے ساتھ، صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ مجھے بلوچستان کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے ہم سندھ بھی گئے، اور اس دوران علامہ سے جو کچھ میں نے سیکھا وہ میرے لیے ایک سرمایہ ہے۔ وہ تو بہت دیر میں اس کی بات کرتا رہوں گا، جو گفتگو میری اور علامہ کی ہوئی، صاحبزادہ حامد رضا کی ہوئی، ان اکابرین کا جو حوصلہ ہے، جو ہمت ہے، جو سچائی سے لگاؤ ہے، وہ سرمایہ حیات ہے۔ لیکن ایک واقعے کا میں ذکر بالخصوص کروں گا۔ علامہ میں نے دیکھا ایک کتاب پڑھ رہے تھے، جب ہم مستونگ جا رہے تھے تو علامہ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، علی اکبر ناطق کا لکھا ہوا ناول کوفہ کے مسافر۔ مجھے جی میں گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم بلوچستان گئے، مستونگ کا سفر ہم نے اختیار کیا، ایک پرخطر سفر تھا، لیکن علامہ کا ساتھ تھا، صاحبزادہ کا ساتھ تھا، اس نے ہماری ہمت بندھائی۔ تو علامہ کے پاس میں نے ایک کتاب دیکھی، علی اکبر ناطق صاحب کی لکھی ہوئی کوفہ کے مسافر۔ مجھے اشتیاق ہوا، میں نے کتاب مستعار لی، خود پڑھنا شروع کی، اور پھر علامہ سے وہ میں نے کتاب لے ہی لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن میں واپس کروں گا، لیکن وہ کتاب پڑھنے سے جو ایک خیال اجاگر ہوا کہ آج پھر ہم اس فریب زدہ شہر میں، اس جھوٹ پر مبنی شہر میں، جہاں ایک جھوٹا نظام قائم ہے، لوٹ پر مبنی جس میں ہر عقیدے کے، ہر مسلک کے، ہر خطے کے لوگ ایک قوم بن کر جمع ہیں، اور آپ نے مسجد وحدت مسلمین نے اس گلدستے کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔
ہمیں فخر ہے کہ آج مسجد وحدت مسلمین پی ٹی آئی کی اتحادی ہے اور تحریک تحفظ آئین میں بھی ایک بڑے کٹ میں شامل ہے. یہی وہ اجتماع ہے, یہی وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو سنوارے گا, جو پاکستان میں ایک بار پھر شرافت کا بول بالا کرے گا. میں بار بار کہتا ہوں, آئین اور قانون کیا ہیں؟ آئین اور قانون کا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کا مقصد ہے شرافت کا احیاء, کہ شرافت کا بول بالا ہو معاشرے میں, انسان کی جان, مال, عزت, چادر, چار دیواری محفوظ ہوں. آج یہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. آج آپ اور میں, ہم سب نشانہ ہدف ہیں, نشانہ جبر ہیں. ہمارے بارے میں منصوبے بنا لیے گئے ہیں کہ ہمیں نشان عبرت بنانا ہے, لیکن ہم کھڑے ہیں, ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے مکالمہ کرو. مکالمہ نہیں کرتے تو پھر ہم تیار ہیں اس عمل کے لیے جو ہمارا مقدر ہے. ہم جد و جہد کریں گے. علامہ اقبال نے کہیں فرمایا ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی. چراغ مصطفی آپ نے تھاما ہوا ہے. چراغ مصطفی کی لو سے ہم سب آج مستفید ہو رہے ہیں. اس کفر کے نظام میں, اس جھوٹ کے نظام میں ہم چراغ مصطفی کی روشنی پھیلاتے رہیں گے. ہم آج اس لیے حاضر ہوئے ہیں یہاں. دیکھیں, آئین اور قانون, میں نے عرض کیا, ایک آلہ ہے انسانی معاشرے میں شرافت کے قیام کے لیے, انسانوں کے بیچ اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے. پھر اگر میں سہارا لوں علامہ اقبال کا, علامہ فرما گئے ہیں, کس در جہاں محتاج کس نہ باشد, نقطہ شرع مبین این است و بس. کہ اس دنیا میں کوئی شخص, کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو. شرع کا مقصد, نقطہ شرع مبین, ہماری چمکتی ہوئی شریعت کا مقصد بس یہی ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ علامہ ناصر کی سربراہی میں, ہماری رفاقت میں, مشر محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اس قافلے سے جڑے رہیں. اس قافلے کا مقصد شرافت کا احیاء ہے. اس قافلے کا مقصد اونچ نیچ کو ختم کرنا ہے. اس قافلے کا مقصد بھائی چارہ پیدا کرنا ہے. ہم سب بھائی ہیں, بہنیں ہیں. ہمارے درمیان محبت کا ایک لازوال رشتہ قائم ہے. ہم نے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے, چاہے اہل تشیع ہو, سنی ہو, کوئی بھی ہو. ہم اس زمین پر ایک قوم ہیں. بلوچستان ہم گئے, وہاں ہم نے قطار اندر قطار خواتین دیکھی جن کے چہروں پر غم تھا, جن کی آنکھوں میں غصہ تھا. انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں اپنے پیاروں کی, بیٹوں کی, بھائیوں کی, باپوں کی, شوہروں کی, جو گمشدہ ہیں, جو سالوں سے گمشدہ ہیں. ان کا غم, ان کا غصہ ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے. ہم نے اس غم کو, اس غصے کو ختم کرنا ہے. ہم ہر ایک کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. وہاں میں نے عرض کیا, کوئی خون بلوچ خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. ہم سب کا خون سانجا ہے. ہم سب کا مستقبل بھی سانجا ہے. ہم نے اس کے لیے لڑنا ہے. ہم نے حق کی بات کرتے رہنا ہے. دیکھیں, آئین پاکستان ایک میثاق ہے, ایک معاہدہ ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست کے بیچ. اس معاہدے کو بار بار توڑا گیا ہے. اس ٹوٹنے کے نتیجے میں ملک بھی ٹوٹ چکا ہے ایک بار, اور آج ملک تناؤ کا شکار ہے. ہم نے اس معاہدے کو بحال کرنا ہے, اور میں یہاں تک کہوں گا کہ ہم نے اس معاہدے کو بہتر کرنا ہے. جب میں اس معاہدے کو, اس میثاق کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں بہت سی شکیں ایسی نظر آتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس قابل ہے کہ ان پہ دوبارہ توجہ کی جائے. بلوچستان کو ہم کیا حقوق دیتے ہیں؟ بلوچستان کی آبادی مختصر ہے, قلیل ہے, شاید گجرانوالہ ڈویژن سے بھی کم ہے. بلوچستان کو ہم نے 14-15 سیٹیں دی ہیں قومی اسمبلی میں, اور انتخاب وزیر اعظم کا ہوتے وقت سینٹ, جو صوبوں کا ہاؤس ہے, جہاں 25 سینیٹر ہر صوبے سے موجود ہیں, اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا. بلوچستان غیر اہم ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے صرف 4 پنجاب کی ڈویژن سے ووٹ لے کر, ایم این ایز کے ووٹوں سے.
تو اس نظام کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے ہم نے جو ہمارے پاس آئین ہے، جو میثاق ہمارے پاس ہے، اس کو بحال کرنا ہے، اور اسی لیے تحریک تحفظ آئین وجود میں آئی ہے۔ ہم نے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے اور پھر اس آئین کو ہم نے بہتر بنانا ہے تاکہ واقعتاً کس در جہاں محتاج کس نہ باشد۔ ہم اس ملک میں ظلم کو ختم کریں، اس ملک میں غربت کو ختم کریں، اس ملک سے ہم محتاجی کو ختم کریں، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس کے لیے ہم شب و روز جد و جہد میں مشغول ہیں۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست خود نمائی کا نام نہیں ہے۔ سیاست میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم سٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریر کر سکیں۔ سیاست میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے دلوں میں درد ہے۔ ہم نے دیکھا ہے غربت کو، ہم نے دیکھا ہے محرومی کو، ہم نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو جن کو ہم نے بلوچستان میں دیکھا، ان میں تیرتے غم کو، ان میں چھپے غصے کو ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ قرم کی، پارا چنار کی بات علامہ مجھے ہر دوسرے دن بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن ہم بے بس نہیں ہیں۔ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ پاکستان کی عوام کوئی ریوڑ نہیں ہے، ہم بھیڑے نہیں ہیں۔ ہماری آواز کو سننا ہوگا مطلق العنان حکمرانوں کو، وہ جو مسند اقتدار پر قابض ہیں ان کو سننا ہوگا۔ ہم اپنی آواز سنوا کر چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے، پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے کہ ان کی آواز ہر ایوان میں گونجے گی۔ پاکستان ان کی خواہشات کے مطابق چلے گا۔ کیا وجہ ہے کہ 60% بچوں کو بنیادی تعلیم حاصل نہیں ہے؟ 16 سال کی عمر میں 40-45 بچے کسی بھی قسم کے اسکول میں نہیں جاتے، نہ مدرسہ، نہ ووکیشنل ٹریننگ، نہ اردو میڈیم، نہ انگلش میڈیم۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو صحت نہیں ملتی؟ صرف بلوچستانی نہیں، ہاں یہ کہا جاتا ہے انسانی حقوق کیا ہیں، آئین کیا ہے، قانون کیا ہے۔ دیکھو ہم نے معیشت کو استحکام دے دیا۔ یہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ معیشت کا استحکام اور انسان کی تکریم دو مد مقابل قدرے نہیں ہیں۔ انسان کی تکریم ہوگی تو معیشت بحال ہوگی۔ اس ملک میں ایک بیانیہ اس وقت چلایا جا رہا ہے کہ بھول جاؤ قانون کو، بھول جاؤ آئین کو، بھول جاؤ کہ الیکشن لوٹے گئے، ہم تمہیں معاشی ترقی کر کے دکھائیں گے۔ ہم زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو نکالیں گے، ان کو بیچ ڈالیں گے، ان سے جو رقم حاصل ہوگی اس سے ہم امیر ہو جائیں گے۔ کون امیر ہوگا؟ کیا وہ بلوچستان میں بیٹھی ماں امیر ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جو اس شہر فریب میں بیٹھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ جھوٹا بیانیہ بنا جا رہا ہے کہ معاشی ترقی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کو پامال کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو سلب کیا جائے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ پاکستانی قوم بیدار قوم ہے۔ پاکستانی قوم اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اپنے گھر کی، اپنی چار دیواری کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ہم معاشی ترقی کریں گے اس محروم ماں کی، اس محروم بچے کی جو چولستان کے ریگستان میں ہے، جو سندھ میں کہیں بھٹک رہا ہے، جس کو ڈر ہے کہ اس کا پانی اس سے چھین لیا جائے گا، جو گلگت بلتستان میں ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور اس کو نہیں علم کہ ان پہاڑوں میں چھپے خزانے کہاں جائیں گے، کس کو امیر کریں گے۔ ہم ہر اس شخص کی آواز بنیں گے اور بن چکے ہیں۔ عمران خان آج اسی لیے پاکستان کا لیڈر ہے کہ اس نے آواز دی ہے ان تمام محرومیوں کو۔ اس نے پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے انسانوں کو، ہر مسلک سے تعلق رکھنے انسانوں کو کہا ہے کہ تمہاری عزت کا میں امین ہوں۔ اس لیے آج پاکستانی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ اس تحریک تحفظ آئین کے جو اکابرین ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری آواز اب ایک آواز ہے۔ تو میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ آج کا یہ مبارک اجتماع اور ایسے کئی اور اجتماع جو ہم منعقد کریں گے پیش خیمہ ہیں اس انقلاب کا جس کا منتظر پاکستان 78 سال سے ہے، اس حقیقی آزادی کا جس کا منتظر پاکستان ہے، پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے غریب عوام ہیں، وہ پارا چنار ہو، وہ مستونگ ہو، وہ سندھ ہو، ٹھٹھا ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ آج پنجاب میں کسان رو رہے ہیں،
کسانوں کے پیٹ آج نہیں بھرے جا سکتے، ان کی گندم آج ارزاں داموں بک رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ پالیسیاں ہیں، انسان دشمن پالیسیاں ہیں، جس کا یہ سب نتیجہ ہے۔ تو بات وہی ہے، بات مختصر ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ ہم شہر فریب میں کوفے کے مسافر ہیں، ہم نے چراغ مصطفی تھاما ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں علامہ صاحب، آپ کی رہنمائی، مشر محمود خان اچکزئی کی رہنمائی، ہمارے تمام دوستوں کا ساتھ اس اجتماع میں بھی اور اس سے باہر بھی پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے انسان دوستوں کا ساتھ ہمیں رہے گا، اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے انتہائی قابل صد احترام لائق تحسین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے، تمام ساتھیوں کی طرف سے دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ووٹ کیا، میں کم از کم انہیں لازماً مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے ووٹ کے ذریعے ایک مرد حر کا انتخاب کر کے یہ ثابت کیا کہ مجلس وحدت مسلمین زندہ لوگوں کی جماعت ہے۔ اولاً تو میں بڑا مشکور ہوں کہ میرے لیے ٹائم کا وہ جو پابندی تھی وہ ختم ہوئی، لیکن میں پھر بھی زیادہ نہیں لوں گا، 2-3 گزارشات ہی کروں گا۔ سب سے پہلے تو اسٹیج پر براجمان مشر محمود خان اچکزئی صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی محترم عمر ایوب صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف محترم سلمان اکرم راجہ صاحب، میرے والد کے بہت قریبی دوست اور میرے لیے اپنے بزرگوں کی جگہ پر انتہائی قابل صد احترام صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب، شوکت بسرا صاحب، اخونزادہ حسین صاحب، اسٹیج پر پنڈال میں موجود دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے دیگر مقررین کی آپ بات سنیں، میرا اور MWM کا SIC اور MWM کا جو ساتھ ہے وہ دہائیوں پرانا ہے، اور ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ میں اقتدار کروں گا اس بات سے جو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میرا پروردگار، آپ سب کا پروردگار، ان تمام حکمرانوں کو، ان تمام طاقتور لوگوں کو غارت کرے اور ان کی نسلوں کو برباد کرے جو غزہ کی بربادی پر خاموش رہے۔ آج میں جب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے آ رہا تھا تو میں نے ایک منظر دیکھا۔ ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے بنانے والوں کا موقف اسرائیل اور فلسطین کے حوالہ سے بلیک اینڈ وائٹ کلیئر تھا، کسی گرے ایریا میں نہیں تھا، اور آج جب فلسطینی ہم پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے تو وہاں پر اجتماعی تدفین شہداء کی، ہزاروں یتیم بچے، ہزاروں بیوہ خواتین، بزرگ جو فکر حسین پر چلتے ہوئے اقصیٰ کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے، آج ریاست پاکستان نے اپنا فرض بھی پورا کر دیا کہ ڈی چوک میں فلسطین کے جھنڈے لہرا دیے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا
کہ پاکستان صرف یہ کرے گا. مجھے اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں تو بات پوری نہیں کرنے دی. میں آج یہاں پر کر دیتا ہوں کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارا میزائل اس کی رینج تل ابیب ہے، ہمارے جہاز کتنی دیر میں تل ابیب پہنچ سکتے ہیں. اسرائیل خوفزدہ صرف پاکستان سے ہے. تو آج میرا سوال یہ ہے کہ ان میزائلز کی بیٹریز ایکسپائر ہو گئی ہیں یا ان کے لانچنگ پیڈز خراب ہو گئے ہیں. اور میں ایک بات عرض کروں، میں اس بالکل کلیئر ہوں کہ یہ امتحان اہل فلسطین کا نہیں تھا اور نہیں ہے. وہ تو 1400 سال سے قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں. یہ موقع اللہ رب العزت نے آج کے عالم اسلام کو پرووائڈ کیا تھا کہ وہ اپنی قبروں کو منور کر سکیں اور اپنی نجات کا کو وسیلہ کر سکیں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے عالم اسلام کے تمام جرنیلوں نے، انہوں نے دنیا کی عیاشیوں اور تماش بینی کو اپنے اگلے جہاں سے فوقیت دی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم کمپرومائزڈ ہو جائیں گے، ہم کفار کے ساتھ، اغیار کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں گے تو فلسطین ختم ہو جائے گا. یہ خواہش، یہ حسرت، یہ گماں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا ہوا، لیکن فلسطین کا حریت پسند آج بھی زندہ ہے اور جدوجہد. اب آئیں ریاست پاکستان کی طرف، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف. ہم سے سب سے پہلے سوال یہ ہوتا تھا، اور آج بھی بعض اوقات ہوتا ہے، میرے سے اور راجہ ناصر عباس صاحب سے بالخصوص، کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا؟ ہم نے عمران خان کا ساتھ اس وجہ سے دیا تھا کہ اس نے پاکستان میں صوبائی عصبیت، لسانیت، مسلکی تفریق، زبان کے امتیاز سے بالا تر ہو کر برابری کی بنیاد پر پاکستان کی بات کی تھی. یہ وہ بنیادی وجہ تھی. اور آج ہمارا سر فخر سے بلند اس وجہ سے ہے کہ جس شخص کا ساتھ ہم نے دیا، ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے، نہ تو اس شخص کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، نہ اس نے ڈیل کی بھیک مانگی، نہ اس نے طاقتوروں کے آگے سر جھکایا، نہ اس نے پاور پولیٹکس کی، بلکہ ایک نظریے کے اوپر ایک مرد حر اور مرد جری کی طرح کھڑا ہو گیا. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. سیاست کے اندر نظریات کی بنیاد پر کھڑا ہو جانا کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہم یہاں اسٹیج پر مختلف فکر اشخاص موجود ہیں. میں بڑی مرتبہ ایڈمائر کرتا ہوں، میرا یہ بھائی بیٹھا ہے مصطفیٰ نواز کوکھر. آپ ان کی گفتگو سنیں، اس گفتگو سے پاکستانیت آپ کو نظر آئے گی. پارٹیزم سے بالا تر ہو کے، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے. اور میں ایک اور بات حجت کے طور پر عرض کر دوں تمام حجت کے لیے کہ میں یہ تمام باتیں مکمل تحقیق کے ساتھ کر رہا ہوں. میں نے یہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ نہیں کیا، تحقیق کے ساتھ کر رہا ہوں. بالکل جو کوئی دہشت گرد ہے،
ہم اس کے مخالف ہیں اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن جناب آپ نے یہ جو فگر دیا 1500 والا، میرے لیے یہ پریشان کن اس لیے ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی پاور، اسلامی ایٹمی پاور، دنیا کی سب سے بڑی اسی فوج، موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن، دنیا کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی، قربانی دینے والا جوان، 78 سال میں یہ 1500 بندہ اگر بندہ نہیں پکڑا گیا تو پھر تو بڑا کویسچن ریز ہو گیا کمپیٹنس کے اوپر کہ آپ 1500 بندے سے بھی اس ملک کو نجات نہیں دلوا سکے ابھی تک. کیوں زندہ ہے وہ دہشت گرد؟ یہ ہمارا سوال ہے آپ سے. وہ کیوں زندہ ہے؟ کیا وہ کسی کی ایما پر زندہ ہے؟ کیا وہ کسی کنسپیریسی کی وجہ سے زندہ ہے؟ میں بہت کلیئر ہوں. ٹی ٹی پی ہو، کوئی بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ لیٹ ہو، ویسے جن کے سربراہان نارملی آپ کی میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں، وہ ہو، افواج پاکستان سے لڑنے والے دہشت گرد ہوں، میں انہیں دہشت گرد سمجھتا ہوں، میں انہیں فتنہ سمجھتا ہوں، میں ان کا زندہ رہنا پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں. میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے کے اوپر. لیکن جناب کچھ سوال ہمارے بھی ہیں. ہم ابھی بلوچستان صاحب نے عرض کیا، مشر محمود خان چکزئی صاحب کا جلسہ تھا پشین میں، اس سے پہلے مستونگ میں ایک دھرنا تھا، میں، راجہ صاحب، سردار لطیف کوسا صاحب. اچھا ہم تو وہاں پہ چونکہ جاتے رہتے ہیں، مستونگ کے ایریے کی سگنیفیکنس بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. ہم پھر وہاں پر گئے. میرا سوال یہ ہے کہ شام 5 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک پبلک ٹرانسپورٹ کوئٹہ سے باہر کسی شاہراہ پر نہیں جا سکتی. یہ ہم نے نہیں کہا، آپ کی بلوچستان کی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. جب گورنمنٹ اس قسم کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ ان علاقوں پر اس کی رٹ نہیں رہی، وہ وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. آپ نے ان لوگوں کی آج ان کے دل چھلنی ہے. پھر یہاں پر ماشاءاللہ آج کی صاحب اقتدار حکومت. اچھا یہ اس قسم کے شگوفے بھی صرف ہمارے ملک میں یا اس کانٹیننٹ میں ہوتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والا بندہ وہ تھا جس کا بیک گراؤنڈ خود سارا کشمیری ہے. He has nothing to do with پنجاب، اس کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر اگر معافی مانگی اپنے بلوچ بھائیوں سے، اپنے پشتون بھائیوں سے، اپنے سندھی بھائیوں سے، تو آپ نے یہاں پر پروپوگنڈا سٹارٹ کر دیا کہ جی یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے پٹھو ہیں. تو بالکل جناب، ہم بلوچوں کے بھی پٹھو اور ایجنٹ ہیں، ہم پشتونوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، ہم سندھیوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، ہم کشمیریوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، ہم پنجابیوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں، کیونکہ ملک ہمارا ہے. اگر ایک بھائی کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہے، آپ میرٹ آف دا کیس نہیں جاتے اس وقت جب پنچایتی نظام میں اصل مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ آپ آج تک کسی پنچایتی نظام میں بیٹھے نہیں، آپ کسی خاندانی نظام کا حصہ نہیں رہے. بعض اوقات اگر آپ کی بات سچی نہ بھی ہو فریق مخالف کی، پھر بھی اگلے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اگر معافی مانگنے سے وہ محبت بحال ہو سکتی ہے تو ہم 1000 مرتبہ وہ معافی مانگیں گے. اور رہ گئی بات جاگ پنجابی جاگ کی، تو بھائی جان ہمارے حال پہ رحم کریں اور میری زبان پہ میرے پہ رحم کریں. مجھے پتہ ہے کہ گوروں کے کتے نہلا کے خلتیں لینے والے آج ہمیں جاگ پنجابی جاگ بتا رہے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جن کو جاگیریں وہاں سے ملی. ہمارے اجداد کا کریکٹر 1857 کی جنگ آزادی سے سامنے ہے. ہم تمام لوگ
کوئی جاگ پنجابی جاگ نہیں ہے، جاگ پاکستان جاگ ہے. ہم ایسی صوبائی عصبیت کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے. ظلم جہاں پر ہوگا، اگر آپ حسینی فکر کے فالوور ہیں اور دل سے ہیں، تو علاقہ، زبان، نسل، رنگ چھوڑ کے بغیر، دیکھے بغیر آپ کا حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور حق یہ ہے کہ ظلم ہوا ہے. آج کے پی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اچھا، مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی. ابھی کچھ داعش کا نام آنا شروع ہو گیا، کچھ تھریٹس آنے شروع ہو گئے، پھر کالعدم جماعتوں کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ ساری پاکستان میں ہی کیوں بندے مارنے اور دھماکے کرنے کے لیے آتی ہیں؟ اور بھی کچھ 40 ملک ہیں اس ریجن میں، وہاں کیوں نہیں چلے جاتے یہ سارے؟ اس لیے کہ ہم انٹرنیشنل کنسپیریسیز کا حصہ بنتے ہیں. اب وقت نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. اور سب سے آخر میں ایک بات لازمی عرض کر دوں، جس جج کی، جس جرنیل کی، اچھا کچھ ساتھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے پہلے جرنیلوں کی بات کرتے عالم اسلام کہا تھا، تو میں کور اپ دے رہا ہوں، میں پاکستانی جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں. میں کلیریفائی کر دوں، جس جج کی، جس جرنل کی، جس بیوروکریٹ کی اور جس سیاستدان کی جائیداد پاکستان میں نہیں ہے، اسے پاکستان ہونے کا بھاشن دینے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ پہلے اپنی جائیدادیں پاکستان میں لے کر آئے، پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کا کیا بھائی جان، ادھر تو حالات خراب ہوئے، تو اڈا ایک جہاز تیار ہونا تو لبنا کو نہیں، سانو مرنا تو ہم نے ہے. پاکستانی تو یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ دیکھیں، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھا ہے، 100+ FIRs. وہ شخص جو کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے. اور جو دہشت گردوں کو پولیس اسکواڈ پرائیویٹ کرتا ہے وہ پاکستانی ہے. یہ عجب ڈیفینیشن ہے آج کے دور میں. یہ تمام لوگ دہشت گرد ہیں. میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، مارا گیا، میں بھی دہشت گرد ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں دہشت گرد ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں باغی بھی ہوں، میں غدار بھی ہوں. یہ سب باغی ہیں، یہ سب غدار ہیں. یہی بدقسمتی ہے اس ملک کی آج تک کہ جس نے بھی پاکستان کی بات کی، جس نے بھی پاکستان کی بقا کی بات کی، جس نے بھی پاکستان کے استحکام کی بات کی، یا وہ غدار ٹھہرا دیا گیا، یا وہ باغی ٹھہرا دیا گیا، یا وہ مار دیا گیا. لیکن ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، آپ کا خون حلالی ہو تو آپ کے مارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اگلا نسل، آپ کا اگلا حلالی خون اس تحریک کو آگے لے کے چلتا ہے. آپ کر گزریں جو آپ نے کرنا ہے. آپ تو ٹھیکہ، آپ نے اس ملک کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے ٹھیکے پہ حاصل کیا گیا ملک ہے. ہم اس ملک کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے جن کی نسلیں مائیگریشن میں اس ملک کے اوپر قربان ہو گئی. ہم آپ کے راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اور راجہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، عمر ایوب بھائی، ہم جب بھی ملے ہیں اس بندے کے جذبے جوان ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو ہماری مذاکرات میں بات چیت ہوئی تھی، عمر بھائی آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے، خان صاحب نے کہا کہ باہر جا کے یہ پیغام دینا ہے کہ میں پاکستانی قوم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھانا ہے چڑھا دو، سزائے موت دینی ہے دے دو، میں اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا. ایسے شخص کا ساتھ دینا، ایسے لیڈر کا ساتھ دینا، ہمیں اس پر فخر بھی ہے اور اس کی یہ قربانی ہم پر قرض بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ قرض اتاریں گے. آغا جی ایک مرتبہ پھر دل سے آپ کا بہت بہت مبارکباد، بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی واجب الادب میرے بڑے بھائی جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، چیئرمین مجلس وحدت مسلمین پاکستان، میرے بڑے بھائی اور بزرگ پریزیڈنٹ
تحریک تحفظ آئین پاکستان جناب محمود خان اچکزئی صاحب، میرے بھائی جناب پیر نور الحق قادری صاحب جو عمر میں مجھ سے بڑے لگتے ہیں پر ہیں میرے ہم عمر، جناب میرے بھائی مصطفیٰ کھوکر صاحب، میرے بھائی جناب شوکت بصرہ صاحب، جناب میری بہن شائستہ صاحبہ، جناب علامہ صلاح الدین صاحب، میرے بھائی جناب حمید صاحب ممبر قومی اسمبلی، میرے بھائی سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب حسین اخنزادہ صاحب، گلگت بلتستان کے اپوزیشن لیڈر جناب کاظم صاحب، یہاں پہ اس پنڈال میں اس شایان شان فنکشن میں بیٹھے ہوئے علماء دین، اور یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہیں پریس الیکٹرانک میڈیا کے MWM کے ایکٹیوسٹ ورکر، سب کو السلام علیکم۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو بحیثیت چیئرمین مجلس وحدت مسلمین پاکستان کیا ری الیکشن پہ آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، MWM کے لیے، جمہوریت کے لیے، وہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ اور آج کا یہ فنکشن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ ہمیں معلوم ہے کہ رات کے اندھیروں میں، فجر کے ٹائم پہ، اور پچھلے کئی دنوں سے جو جنات یہاں پہ نازل ہوتے رہے ہیں اور پریشرز ڈالتے رہے ہیں کہ یہاں پہ اس فنکشن میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یہ آپ کے ساتھی نہ آئیں، وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ کی جرت کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان جنات کے لیے جو تعویذ رکھا وہ مؤثر ثابت ہوا اور ان کو بھگا دیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آج کا جو موضوع ہے استحکام پاکستان کے حوالے سے، تو حضرات مختصراً میں بات کروں گا۔ استحکام پاکستان کاش آج یہاں پہ اس ملک میں مملکت خداداد پاکستان میں ہوتا تو آج میرا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتا، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں نہ ہوتی، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں نہ ہوتے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں نہ ہوتی، میاں محمود رشید صاحب جیل میں نہ ہوتے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جیل میں نہ ہوتے، سابق گورنر جناب عمر چیمہ صاحب جیل میں نہ ہوتے، حسان نیازی صاحب بیرسٹر صاحب جیل میں نہ ہوتے، سالار خان کاکڑ صاحب جیل میں نہ ہوتے، اور گزشتہ کل کے دن ہمارے دو ساتھی، ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار نہ کیا ہوتا، صادام خان ترین صاحب کو بلوچستان میں کل گرفتار نہ کیا ہوتا، یا پاکستان میں استحکام ہوتا۔ پر بدقسمتی کے ساتھ جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے، تو پاکستان میں جب استحکام نہیں ہے، پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، تو پاکستان ہارڈ سٹیٹ بن ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی بنیادی وجوہات
کہ آپ کو ایک مضبوط ریاست بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے، اور ریاست کے اوپر بھی میں آتا ہوں. ایک مضبوط ملک جس کی سرحدیں بھی مستحکم ہوں، اس کے لیے کئی ضروریات ہوتی ہیں. قومی ہم آہنگی چاہیے ہوتی ہے، ایک طاقتور معیشت چاہیے ہوتی ہے، پھولتی پھالتی آگے بڑھتی ہوئی معیشت، نہ کہ وہ بیساکھیوں پہ چلنے والی معیشت. ملک میں استحکام اور جغرافیائی سرحدیں مضبوط ہونے کے لیے اور ایک مضبوط ملک بننے کے لیے، ایک ہارڈ سٹیٹ کے لیے آپ کو ایک مضبوط دفاع بھی چاہیے ہوتا ہے. جب ملک میں پیسہ نہیں ہوگا، معیشت کمزور ہوگی، افراتفری ہوگی، تو آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو ہارڈ سٹیٹ کیسے بنے گا؟ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہاں پہ ہمارے یہ میڈیا کے ساتھی موجود ہیں، یہاں پہ انہوں نے کیمرز لگائے ہوئے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، یہاں پہ انہوں نے ڈی ایس این جیز، یہ سیٹلائٹ ڈشز لگائی ہوئی ہیں، یہ فیڈ ادھر سے جا رہی ہے، پر انشاءاللہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں علامہ صاحب، یہاں کی ایک بھی چیز نشر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے میڈیا سینٹرز میں ان کے مالکان نے اپنے پروڈکشن سینٹرز میں یہ حکم جاری کیا ہوگا، اور وہاں پہ جو ہاجوج ماجوج اور جنات نازل ہوئے ہیں، انہوں نے اس آگے فیلڈ کو جانے ہی نہیں دینا جب تک اس پہ کٹوتی نہیں ہوگی، جب تک وہ دیکھیں گے نہیں. اور یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مالکان بھی ان کو تنخواہیں نہیں دیتی، کیونکہ یہاں پہ آزادی رائے ہے ہی نہیں. یہاں پہ یہ کڑوا سچ ہم لوگ جب بولتے ہیں تو ایف آئی آریں ہوتی ہیں، ایف آئی آریں کر دیں، سر بھی کٹ جائے، پر ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی انشاءاللہ تعالیٰ سچ بولتے رہیں گے، پاکستان کے لیے بولتے رہیں گے، اسلام کے لیے سچ بولیں گے. یہاں پہ میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو ایک کڑوا سچ اور بھی سن لیں کہ یہ نشریات آگے کیوں نہیں جائیں گے اچکزئی صاحب، کیونکہ میڈیا مالکان جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ بزنس میں چلے گئے ہیں، ریل اسٹیٹ بزنس سے آ کے انہوں نے یہ چینل خریدے ہیں، اور کل وہ اپنی مرضی کریں تو ڈی ایچ اے آ کے ان کو خرید لے گا یا ان کے گھٹنے ٹکا دے گا، تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ حقائق آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. بسرا صاحب ہنس رہے ہیں، ان کو معلوم ہے وہ میڈیا کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں. یہاں پہ جناب والا اور میرے میڈیا کے ساتھی بھی ہنس کے سر ہلا رہے کہ اوکھا کام کر دیتا ہے عمر ایوب نے آج. یہاں پہ جناب میں آپ کو یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ریاست کی بات آتی ہے، ریاست کی ڈیفینیشن تشریح کیا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے 9 مئی ریاست کے خلاف. او بھائی پہلے ڈیفینیشن تو پڑھ لو بھائی جان. آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا واضح طور پہ وہاں پہ ریاست کی تشریح کی ہوئی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ریاست کہتے ہیں مجلس شورا، سینٹ. علامہ صاحب ایک سینیٹر ہیں، قومی اسمبلی، ہم لوگ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں. یہ آپ کے 2 ستون، آپ کی مجلس شورا میں سینٹ بھی آ گئی، قومی اسمبلی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کی تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشن، میونسپل کارپوریشن جو کہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے، وہ ریاست کا حصہ ہیں. آپ کا کسٹم، رینجر، پولیس، مسلح فوج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، یہ سب کی سب حضرات ریاست کے کیا ہیں؟ اوزار ہیں. پر مسئلہ یہی ہے کہ ایک گھر ہو، وہاں پہ چوکیدار ہو اور مالک مکان ہو اور گھر کے باقی افراد ہوں، اور چوکیدار اٹھ کے کہے کہ کیونکہ میرے پاس ڈانگ سوٹا ہے تو بجلی کا بل بھی وہ بھی میں لے لوں گا، گیس کا بل بھی میری مرضی سے ہوگا، آپ کا کچن بھی میری مرضی سے چلے گا، اور مالک مکان بھی میں ہوں گا. تو تب مسئلہ بن جاتا ہے ریاست کی ڈیفینیشن، اور آئین اور قانون نہیں چلتا. یہ وہ وجوہات ہے حضرات کہ آرٹیکل 7 کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. اور جب ہم لوگ بتاتے ہیں
تو پھر نشریات کاٹی جاتی ہے اور مولانا کوثر نیازی صاحب کی کتاب اور لائن کٹ گئی، وہ پھر انسان کو یاد آتی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قومی ہم آہنگی کے بارے میں بات کریں۔ بلوچستان میں پچھلے سال ہم لوگ سارے گئے تھے، محمود خان چکزئی صاحب کا ایک شان و شان ایک فنکشن تھا پشین پہ، اور اس کے بعد ہم لوگ چمن بارڈر پہ گئے۔ وہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ جنہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کا احتجاج تھا، وہاں پہ ہم لوگوں نے خطاب کیا۔ بلوچستان میں مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کا دو ان کی ضروریات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا خدا را یہ پکھنڈ ختم کرے، جس کو مرضی رات کو اندھیرے میں اٹھا لیتے ہیں اور کبھی اس کی شناخت بھی نہیں ہوتی، اس کی میت بھی نظر نہیں آتی۔ اور دوسری چیز، ہمارے جو وسائل ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی حق دے دیں۔ اس پہ کون سی ناجائز چیز ہے؟ اس پہ کون سی ایسی مشکل وہ ڈیمانڈز ہیں یہ؟ پر نہیں، جس کسی نے یہ دو چیزیں اٹھائیں اس کو لکھا گیا کہ اور اس کے اوپر آرڈر آ جاتا ہے کہ جی یہ ان پیٹریوٹک ہے، یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس وقت بھی ہمارے اس الائنس کے ساتھی سردار اختر جان مینگل صاحب، ان کے ساتھ ان کے ساتھی ساجد خان ترین صاحب اور باقی ہمارے ساتھی وہاں پہ، ان کو کس طرح روکی رکھا، کیوں روکی رکھا؟ مارنگ بلوچ صاحبہ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا 3 MPO کے تحت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنا حق کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی۔ سندھ کے بارے میں بات کرتے ہیں، سندھ کے اوپر بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی کے فلور پہ بات ہم نے کی کہ 7 فروری 2024 اگلے دن الیکشن، اور نگران حکومتیں ایکنے کی میٹنگ کر کے کہتی ہیں کہ یہ کنالز جو ہیں، یہ ہم لوگ اس کا پانی جو ہے یہ سندھ کا جو حصہ بنتا ہے یہ کاٹ کے ہم لوگ چولستان کے ریگستان میں دے دیں گے۔ اور CCI کا وہاں پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا لکھا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ ہوگا، پر وہ آج تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ آپ کا 8 فروری آپ کا 8 جولائی 2024 کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں گرین انیشیٹیوز کی میٹنگ ہوتی ہے۔ کسی کو شک شبہ ہے، وہ منٹس میرے پاس موجود ہیں، اس پہ کینالز کے بارے میں تشریح ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ دریائے سندھ کا جو آپ کا سسٹم ہے جس سے آپ پانی ناپتے ہیں، اس میں تبدیلی، ارسا انڈس ریور ریگولیٹری اتھارٹی، اس پہ ترامیم، اور اس پہ دستخط کون کرتا ہے؟ آصف علی زرداری۔ آپ کو یہ حقائق اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اور پھر جب اپوزیشن کی پارٹیاں قومی اسمبلی میں اس چیز کو اجاگر کرتی ہیں اور ثبوت سامنے لاتی ہیں، تو وہاں پہ آصف علی زرداری جوائنٹ سیٹنگ میں آ کے مگر مچ کے آنسو رونا شروع ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے وہاں پہ۔ اور پیپلز پارٹی کے جتنے ان کے لیڈران ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت کہ جی ہم لوگ اس کا دفاع کریں گے۔ او بھائی، تمہارے آصف علی زرداری نے تو سندھ کا پانی پہلے ہی بیچ دیا، تو پھر پیچھے ابھی کیا ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے وزراء بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں انہوں نے بیچا ہے، ہمیں معلوم ہے، وہ دستاویزات ہم نے دکھائے ہیں۔ یہ حقائق ہیں۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں، طوفان آ رہا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کا جناب والا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کا جو تیل کی قیمتیں دنیا میں کم ہو گئی ہیں اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بلوچستان کی ترقی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم لوگ بجلی کے بلوں میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں اجگزئی صاحب، آپ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے جو قومی اسمبلی نے
پاس کیا تھا اس فارم 47 حکومت نے پچھلے سال 1400 ارب روپے کا. کتنا؟ 1400 ارب روپے. 9.5 مہینوں میں ابھی تک صرف اور صرف اس کا 30% خرچ ہوا ہے, یعنی کہ 424 ارب روپیہ. 1000 ارب روپیہ ابھی باقی ہے. یہ ابھی بھی شہباز شریف جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ ہمیشہ ہی بولتے رہیں گے. ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے. 1000 ارب روپے موجود ہے, وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے, وہ جہاں پہ مرضی ترقی کے لیے وہ خرچ کر سکتے ہیں, پر نہیں. وہ رقم بھی ہیر پھیر, اور جو تیل کی قیمت دنیا میں کم ہو رہی ہے وہ بھی آپ سے گئی. مہنگائی, میں آپ سے اس پنڈال میں آپ ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں, کیا مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ شہباز شریف کہتا ہے کہ کم ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے؟ بولے, آواز آنی چاہیے میڈیا والوں کو. زیادہ ہوئی ہے کم ہوئی ہے؟ سن لیں میرے میڈیا کے ساتھیوں, پاکستان کی عوام کو یہ بتائیں مہنگائی کہاں پہ جا رہی ہے, اور آپ اپنی عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جعفر ایکسپریس ٹرین حادثہ ایک المناک واقعہ ہوا, پر وہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے تھا. انٹیلیجنس کی 13-14 ایجنسیاں پاکستان میں ہیں, پر وہ اس چیز میں مصروف ہیں کہ وہ ویگو ڈالے اچکزئی خان صاحب کے پیچھے, جناب صاحبزادہ صاحب کے پیچھے, سیاسی لوگوں کے پیچھے, یہ میڈیا لوگوں کے پیچھے ہیں, اور دہشت گردوں کے خلاف وہ پیچھے نہیں جا رہے ہیں. جب یہ چیزیں ہوں گی تو ملک میں بدقسمتی کے ساتھ حضرات مشکلات پیدا ہوں گی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس وقت اس فارم 47 حکومت کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں, ان کی اس وقت عزت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ عوام ہی ان کے ساتھ نہیں ہے. چند ہزار ووٹ, چند 100 ووٹ لے کے ان کے ہاتھ میں اس فارم 47 تھما دیا گیا ہے. اور یہ آپ کو کہتا چلوں کہ ایک ایم پی اے نے ایک پولیس اہلکار کو دھمکی دی کہ میں تمہاری ٹرانسفر کرا دوں گا, اور اس پولیس اہلکار نے کہا بھائی جاؤ, میں تمہیں ڈی نوٹیفائی کرا دوں گا. یہ ہے ان کی اوقات, یہ ہے حالات اس وقت. ہم لوگوں نے خواتین حضرات یہاں پہ جو آپ کے میڈیا کے ذریعے میں ابھی بات کر رہا ہوں, اور یہاں پہ حضرات موجود ہیں, ہم لوگوں نے ایک تہیہ کرنا ہے کہ پاکستان کو یا مضبوط ملک ہم نے بنانا ہے, تو جس رستے پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگ ایک متحد فورس کی طرف آگے جا رہے ہیں, ہم نے اس پہ جانا ہے. یہ نہیں کہ آج پارلیمان کے اندر قومی اسمبلی میں حجوج ماجوج اور جنات آ جائیں پچھلے سال, اور ممبرز کو اٹھا کے لے جائیں, اور سپیکر اس پہ ایکشن نہ لے. 12 مارچ 2025 کو ہم اپوزیشن ممبرز نے ایک قرارداد پیش کی سندھ کے کنالز کے حوالے سے, کہ سندھ کے لوگوں کا اس میں مشورہ اور اجازت ہونی چاہیے. وہ قرارداد ہی قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب. اس کے بعد جنید اکبر خان صاحب نے کاٹلانگ ڈرون حملے کے حوالے سے بات کی, اس سپیچ کا ریکارڈ ہی قومی اسمبلی سے حجوج ماجوج نے غائب کر دیا. تو ایسے حالات اور واقعات میں حضرات ملک, کوئی مضبوط ملک ترقی نہیں کر سکتا. لوگ ملک چھوڑ کے, نوجوانان 20 لاکھ سے زیادہ چلے گئے. 29 ارب ڈالر انہوں نے ایجنٹس کے ذریعے ملک سے بھیج دیا, اور یہاں پہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. یہاں پہ اس کا آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ تدارک کرنا ہے, اس تحریک کا حصہ بنیں گے. اور آخر میں میں پھر علامہ صاحب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. اسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علامہ صاحب وحدت اس کانگریس میں, اور یہاں عملی طور پہ
सब लोगों को बुला के मुस्लिम उम्मा में तकसीम की जो तमाशे लोगों ने बनाए हैं उसका प्रैक्टिकल अमली आपने मुजाहरा किया। इस पे आपको, आपकी पार्टी को दिल की गहराइयों से हम सब मुबारकबाद देते हैं और ये हमारा फैसला है कि इंशाअल्लाह मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। उसमें हमें, मैं अल्लामा साहब आपको वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन मुंतखब होने पे मुबारकबाद देता हूँ और मुझे यकीन है कि आपने इलेक्शन में धांधली नहीं की होगी, पूरा भरोसा है मेरा। 75 साल बाद अल्लामा साहब ने हमें बुलाया कि तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस है। मैं पश्तून आदमी आलिम लोगों की इस कहकशान में टूटी उर्दू में पता नहीं मैं क्या कह सकूँगा। बहरहाल आपने हमें बुलाया है, अगर हमने इस मुल्क को बचाना है और यकीनन हमने बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क सच से बच सकता है। हमने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हर फोरम पे सच कहना होगा, चाहे उसके लिए हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, बहुत सारे मज़ाहिब रब्बिल आलमीन ने इंसानों की तरवीज और तरक्की के लिए बहुत सारे पैगम्बर, बहुत सारे रसूल मुबीन, बहुत सारे नबी भेजे। उनके पैगाम में इख्तिलाफ था, उनकी ज़ुबानों में था, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग थे। किसी का पैगाम एक इलाके के लिए था, किसी दूसरे इलाके के लिए था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। लेकिन एक चीज़ यकीनन आपने सोची होगी कि तमाम पैगम्बरों का एक कदर मुश्तरक था। ये मेरी अपनी राय। तमाम पैगम्बरों का एक चीज़ सबकी मुश्तरक थी कि वो इंसान जिसको अल्लाह पाक अपने पैगम्बर, अपना पैगाम रसा, अपना नबी, अपना रसूल भेजना चाहता था अवाम के पास, उस वक्त तक उसको पैगम्बरी न दी गई जब वो वक्त के बदतरीन जालिम के आगे खड़ा न हुआ। ये तमाम अंबिया का कदर मुश्तरक है। इसीलिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है। हमारा फैसला है, इस मीटिंग का फैसला है, गर्चे बुत हैं जुमात के आस्तीनों में, हमें है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने आगे बढ़ना है और हमने यहाँ देखिए, पाकिस्तान हम पे इल्ज़ाम था, हमारे वालिदैन पे इल्ज़ाम था। पाकिस्तान का मसला क्या है अल्लामा साहब, मैं मुख्तलिफ नुक्ते से बात करूँगा। पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जितनी भी मजहबी तहारीक थी, जितनी भी मुसलमानों की पार्टियां थीं, किसी ने भी आखिर वक्त तक इस फिक्र की जो दरमियान से आ गया था पाकिस्तान का, इसकी हिमायत नहीं की थी। उसकी वजह शायद ये थी अल्लामा साहब कि हिंदुस्तान हमसे इकट्ठे तौर पे कब्जा हुआ था। अंग्रेज ने हिंदुस्तान हमसे छीना था, तो हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम मज़ाहिब और तमाम इनकलाबी लोगों की राय ये थी कि अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से भगाया जाए।
اس میں ہمارے دینی جماعتوں نے برا نہ مانے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، حر مجاہدین، احرار، انجمن وطن عبدالصمد اچکزئی کی، خان عبدالغفار خان کی پارٹی، یہ سب وہ لوگ تھے جو متحد انگریز کو بکانا چاہتے تھے۔ یہ ان کا گناہ ٹھہرایا گیا۔ خود محترم محمد علی جناح صاحب 25 سال قوم پروروں کی اس محفل میں ان کے ساتھ تھے، اور اخیر وقت تک 1946 تک محمد علی جناح صاحب کیبنٹ مشن کے 3 گروپوں کے آزادی کے طرفدار تھے کہ 3 گروپ ہوں گے، اے بی سی، اور متحدہ ہندوستان ہوگا۔ اس میں اکثریت سے مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، چونکہ وہ بہت بڑے کنسٹیٹیوشنلسٹ تھے، بہت بڑے وکیل تھے، انہوں نے 1940 کا ریزولوشن پیش کیا۔ 1940 ریزولوشن کا اسپرٹ یہ تھا، جس کو محمد علی جناح صاحب سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی اکثریت ان 3 گروپوں میں کل مسلمانوں کو کسی رنگ میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو 1940 ریزولوشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ساورن اسٹیٹس ہوں گی، 3 گروپ تینوں ساورن ہوں گے، آبادی کی اکثریت ڈومیننٹ نہیں ہوگی۔ اور جس دن آبادی کی اکثریت کو توپنے کی کوشش کی گئی تو ہر گروپ کو ہندوستان کی اس سے علیحدہ ہونے کا حق ہوگا۔ تو سسید ہم آج بھی 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں 1940 ریزولوشن کو، لیکن اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پاکستان بنا تو بدقسمتی یہ تھی کہ مسلم لیگ کے پاس سیاسی لوگ نہیں تھے، میں معافی چاہتا ہوں، سیاسی لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے تمام ہند، جماعت اسلامی، حر مجاہدین، احرار، عبدالغفار خان کی پارٹی، خدائی خدمتگار، بلوچوں کی پارٹیاں اور عبدالصمد اچکزئی کی پارٹی انجمن وطن، ان کو بیک جنبش قدم غدار ڈکلیئر کر دیا۔ اگرچہ پاکستان بننے کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ اگرچہ یہ نظریہ نیا آیا، پاکستان ہم اس کے سپورٹر نہیں تھے، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح قرآن کریم کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہم اس ملک میں اچھائی کا سپورٹ دیں گے، برائی کی مخالفت کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان سب کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کے مقابلے کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب طارق صاحب کے بڑے وکیل ہیں، وہ اس پہ غور کریں، ان کو سنبھالنے کے لیے عبدالغفار خان سیاسی کارکن تھا، سیاسی لیڈر تھا، لاکھوں کی اس کی فالوورنگ تھی، اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں خوانین کو شامل کیا مسلم لیگ میں۔ کوئی نہیں شامل نہیں ہو رہا تھا۔ بلوچستان میں بزنجو صاحب اور دوسرے اکابرین کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے بلوچ سرداروں کو بلایا، پنجاب میں بڑے بڑے چودھروں کو بلایا مسلم لیگ میں شامل کرنے کے لیے، اور ان کو شامل کرنے کے لیے پہلے دن سے معافی چاہتا ہوں، لوگوں کو مربے دیے گئے، لوگوں کو پیسہ دیا گیا، اینڈ دس وے، اس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں پہلے دن سے کرپشن انجیکٹ کر دی گئی۔ پاکستان کی سیاست میں اس کو چلانے کے لیے، سیاسی لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر سیاسی لوگوں کو لایا گیا، ان کو پیسے دیے گئے، ان کو مربے دیے گئے،
اور یوں پاکستان کی سوسائٹی میں پہلے دن سے ہماری اپنی پارٹی نے مسلم لیگ میں پاکستان کی سیاست میں انجیکشن کر دی کرپشن کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری یہ نفسیات بنی کہ ہم ہر جاتے آدمی کو گالیاں دیتے ہیں اور ہر نئے آنے والے کے آدمی کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں. یہ ہماری نفسیات بن گئی ہے. آج جس انداز میں پاکستان کو چلایا جا رہا ہے وہ وہی طریقہ ہے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے، 8 فروری کو 9 بجے کے بعد باقاعدہ طاقت کے زور پہ، بندوق کے زور پہ، زر اور زور کے زور پہ جو لوگ جیت رہے تھے انہیں ہروایا گیا اور فارم 47 کے ذریعے میرے دوست جناب شہباز شریف اینڈ کمپنی کو اقتدار سونپا گیا. ابھی اس کو غلط نہ کہنا، اس کو برا نہ کہنا، اس کو کنڈم نہ کرنا نہ مسلمان کا شیوا ہے، نہ کسی انقلابی کا شیوا ہے، نہ کسی سچے پاکستانی کا شیوا ہے. ہم اپنی سیاست میں نہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، نہ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں. تمام دنیا کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، تمام دنیا کی مائیں ہماری ماں ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں حق اور سچ کی بادشاہی ہوگی. میں وکیل بیٹے ڈرتا ہوں ان سے. پاکستان کے عدل کا نظام، معافی چاہتا ہوں، اس نہج پہ پہنچ چکا ہے. زمین تو چھوڑیں، گھر تو چھوڑیں، جائیداد چھوڑیں، خدا نخواستہ اگر کوئی پیسے والا آدمی کسی غریب کی ناموس پہ بھی عدالت میں کیس کر دے وہ جیت جائے گا. اس کی ناموس پہ وہ چیخے گا. لوگ کہیں گے بابا یہ میری بیوی ہے، اس کا نام شمائل ہے، فلانے مولانا نے میری نکاح پڑھا. نہیں جی، گواہوں کی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی نے کسی اور کی ہے. پاکستان کا نظام عدل اس جگہ پہ پہنچا ہے. اس کے خلاف نہ اٹھنا، اس کے خلاف نہ اٹھنا اور اس کے خلاف اپنے صفوف صحیح نہ کرنا جناب، یہ نہ مسلمانوں کا شیوا ہے نہ انقلابیوں کا شیوا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اگر اس ملک کو ہم نے چلانا ہے، اس کا واحد راستہ، لوگ اکثر کہتے ہیں منیمم پوائنٹ پہ تھا. یہ ایک میں کیا کہوں رضاکارانہ فیڈریشن ہے. اس میں پشتون وطن، بلوچ وطن، سرائکی وطن، گلگت بلتستان، جو پاکستان یا غریب کے حق کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے. بابا ہم غداروں کی قطار میں ہیں، ہم غداروں کی قطار میں ہیں. ہم یہاں کسی میں ہیں، ہم یہاں کسی بدماش کو حکمرانی کرنے نہیں دیں گے. ہم یہاں کسی بدماش کو حکمرانی کرنے نہیں دیں گے. کل ہمارے دوست نے میرے ساتھیوں نے سخت الفاظ بھی استعمال کیے. ہمارے چیف صاحب نے بات کی تھی، کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان. بھائی پاکستان کے آپ کمانڈر ان چیف ہیں، آپ ایک سیاسی پارٹی کے کمانڈر ان چیف نہیں ہیں. آپ ISI ہیں، پاکستان کی جاسوسی ادارے ہیں. آپ MI ہیں، پاکستان کے جاسوسی ادارے ہیں. آپ پولیس ہیں، آپ پارٹیاں ہیں. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں. ISI چیف فار گاڈ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ٹھیک تھا. دل کیا آپ رکھ کے کہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی. چیف صاحب نے بڑے غصے میں اس سٹیٹس پہ غصے نہیں کرتے لوگ. اس سٹیٹس پہ پہنچ کے آدمی شرافت سے بات کرتا ہے. چیف صاحب نے کہا پاکستان زندہ باد ہمیشہ کے لیے. جی چیف صاحب، پاکستان بندوق کی گولیوں کے نیچے، ڈنڈے کے نیچے، بدماشیوں کے نیچے، لوٹنے کے نیچے، رشوت لینے کے نیچے نہیں، ایک صفا آئین کے نتیجے میں قیامت تک چلے گا. ایک متفقہ آئین کے نتیجے. پاکستان میں جب تک غریب انسانوں کی روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہوگا،
कुरान करीम वाज़ेह कहता है, आप उलमा बैठे हुए हैं, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आप जानते हैं कि दीन की तकज़ीब कौन करता है? फिर खुदा वाहिद करीम बताते हैं कि फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो लोग हैं जो यतीम की दुश्मनी करते हैं, वला यऊदु अला तामिल मिस्कीन, जो गरीब की रोटी का बंदोबस्त नहीं करते। वाकई जो हुकूमत यतीमों की दुश्मन हो, जो गरीब की रोटी का बंदोबस्त न करती हो, जो सही इलेक्शन का एहतराम न करती हो, उसके खिलाफ बगावत करना मेरा फतवा है, जायज़ है। उसके खिलाफ उठ खड़ा होना जायज़ है। हुक्म कुरान है, हुक्म रसूल है, हुक्म हुसैन है। हम वो लोग हैं, हमने इस महफिल में अगर कोई भी एक ऐसा आदमी बैठा है जो जालिम और मजलूम की जंग में मजलूम का साथी नहीं बनता, उसे अपने ईमान की चेकिंग करनी चाहिए, उसे अपने ईमान की चेकिंग करनी चाहिए। हम वो लश्कर बनना चाहते हैं, हमने वो लश्कर बनना है। अल्लामा साहब हमारे रहबर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तहरीक इंसाफ के साथी। हम वो लश्कर बनना चाहते हैं जो जहाँ कहीं भी जालिम और मजलूम की जंग होगी, हमारा खुदा से वादा होगा कि हम मजलूम के साथ होंगे। जो भी हो, मजलूम काफिर हो, मजलूम करना पड़ता हो, हमारा फैसला ये होगा कि जालिम और मजलूम की जंग में हम मजलूम के साथ होंगे। दुनिया से नहीं चलती जिस तरह हमारे यार लोगों ने डंडे उठाए हैं। कुरान करीम में अल्लाह का फरमाते हैं, इजलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा, अदल अगर दो भाइयों के दरमियान नहीं होगा, भाई लड़ेंगे। अदल अगर बाप बेटे के दरमियान नहीं होगा, बाप बेटा लड़ेंगे। अदल अगर शोहर बीवी के दरमियान नहीं होगा, वो शादी नहीं चलेगी। हम अदल के साथ हैं, हमने अदल के लिए काम करना है। न किसी को हमने गालियाँ देनी है, न किसी को हमने बुरा भला कहना है। ये हमारी कमज़ोरी है। गौर अयूब भाई, उमर अयूब भाई, ये हमारी कमज़ोरी है कि 16 माह से एक ऐसी हुकूमत जिसकी अवाम में कोई हैसियत नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी गैर मुनज़्ज़म तरतीब है कि वो अभी तक वो इक़्तिदार में है। वरना हम अगर यही लोग, इतने लोग पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी की भी हम मुहैया कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इतने लोग बाकी पार्टी, अगर यही हम मुनज़्ज़म हो जाएं, यह हुकूमत 2 महीने नहीं चल सकती, 2 महीने नहीं चल सकती। हम इसमें लगे हुए हैं पार्लियामेंट में तकरीर किस तरह करनी है, पार्लियामेंट में तकरीर उस तरह करनी है। ये स्पीकर जिसको मैं हवलदार स्पीकर कहता हूँ, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। ये हवलदार स्पीकर और लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज खान, ये हमारे पाकिस्तान के मालिक बने बैठे हैं। इनके खिलाफ इनको हमने गालियाँ देनी है, ना हमने कुछ कहना है। गौर अयूब भाई को मैं बार बार कह चुका हूँ, अपने राजा साहब वकील को बार बार कह चुका हूँ कि अगर हमने वाकई इनके खिलाफ लड़ना है तो उसका पहला काम ये होगा कि हम इस हवालदार स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तारीफ पेश करें, उस पर बहस करें और सारी दुनिया को बताएं कि ये स्पीकर 2 नंबर का आदमी है, ये हारा गया है, फलाना हुआ है। दूसरी बात, हम क्यों इसको रोज़ इस हुकूमत को लेजिटिमाइज कर रहे हैं? उनकी कम्युनिटियों में हम बैठते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं, उनके दफ्तरों में जाके काफ़ी चाय पीते हैं। मेरी किसी कोई दुश्मनी नहीं। ये मेरा 3-4-10 दफ़ा 3 दफ़ा मेरे साथ कुलीग रहा है स्पीकर, लेकिन जब से ये हुकूमत बनी है मैंने उसके दफ्तर गया हूँ, ना मैंने किसी कमेटी में शिरकत की है, ना करूँगा और ना हाथ मिलाऊंगा इस सेंस में। वो अमान है अवाम के, कहते हैं हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं। शाबाश, खुदा को मानो, खुदा से डरो, खुदा से डरो तो भी करना पड़ता है। आप लोगों ने आर्मी के ज़ोर से, फौजों के ज़ोर से, पुलिस के ज़ोर से 25 करोड़ इंसानों को दहशतज़दा किया। 25 करोड़ इंसानों का मैंडेट आपने ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे छीना है, पैसे के ज़ोर पे छीना है। जो बिकता है वो जिंदाबाद, वो अच्छा पाकिस्तानी है, जो नहीं बिकता वो गद्दार है।
इसीलिए तो एक अमेरिकन ने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए माँ भी बेचते हैं। वो तुम लोगों को दे के हमें बदनाम कर रहा है। बात तो छोड़ें, किसी का बाप हमारी ये एक मूंगफली भी हमसे छीन ले पैसे के बदले, एक मूंगफली भी हमसे ले ले। ये बात ये है कि हमने इस हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म होकर अदम एतमाद लानी चाहिए, उनकी से कमेटियों से बाहर आना चाहिए और 45 वालों की ऐसी असम्बली लगानी चाहिए जिसमें नासिर भाई भी हों, हम सब हो, बाहर खेमा लगाएं। हमारा स्पीकर जो भी लंदन में है, सुन भी असद कैसर हमारा स्पीकर हो या हमारा डिप्टी वो हो, हम अपना खेमा लगाएं 45 वालों का अलहदा कौमी असम्बली में। दूसरी बात, गौरव भाई, उमर भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपोजिशन लीडर की हैसियत से खारजी सफ़ीरों को बुलाएं, दावत दें उनको। हम राजा साहब अली साहब, हम उनसे बात करें कि देखें अब बड़े लोग हैं, ठीक है, माइटी अमेरिकन, यूरोपियन डेमोक्रेसीज, चाइना, अफ्रीका, भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ये हुकूमत हमारी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इनके साथ जो भी मुआहदा आप करेंगे, इनके ज़रिए से इनके साथ जो भी मुआहदा आप करेंगे, जो भी प्रोटोकॉल आप दस्तखत करेंगे, उसको पाकिस्तान के अवाम नहीं मानेंगे। आपने अगर कोई रिश्ता बनाना है पाकिस्तान के अवाम से बनाएं। आपने अगर कोई रिश्ता बनाना है उन लोगों से बनाएं जो अवाम के नुमाइंदे हैं। कल गुस्से में थे वो लोग, दुनिया को बुलाया हुआ था इस सेंटर में, गिलगित बल्तिस्तान में फ़लानी चीज़ मिल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में फ़लानी चीज़ है, बलूचिस्तान में फ़लानी माइंस एंड मिनरल्स हैं, आएँ और कारखाने लगाएं, ले जाएं, इससे हम IMF का कर्जा उतारेंगे। बाबा खुदा को मानो, हम न पागल हैं, न दीवाने हैं, न गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतने पागल हैं, न बलूचिस्तान के लोग, न खैबर पख्तूनख्वा के लोग कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में है सब हमारा नहीं। कम से कम हमारे बच्चों का इतना हक तो तस्लीम कर लें कि हम भी उसमें हिस्सेदार हों। बलूचिस्तान के माइंस पे पहला हक आइन तब चलेगा, पाकिस्तान तब चलेगा जब आइनी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे, सारे पाकिस्तान के लोगों के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के लोगों के अल्लाह पाक की जो नेमतें उनकी ज़मीनों में हैं, उन पे पहला हक उनके आवाम का तस्लीम किया जाए और उसकी आइनी ज़मानत दी जाए। ये पाकिस्तान चलेगा क़यामत तक। जनरल साहब आप हमारे जनरल हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तमाम कोर कमांडर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पुलिस के तमाम ईमानदार अफसरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तमाम उन लोगों से जो पाकिस्तान के वफादार हैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आप इस मुल्क के मुलाजिम हैं, आप एक पार्टी के, एक फलाने खान के, फलाने हवालदार के मुलाजिम नहीं हैं। हमारे लोगों ने कहा बेहतरीन कॉम्पिटेंट एजेंसियाँ गदले पानी में सुई ढूंढ सकती हैं, ISI चीफ, MI चीफ, हमारे सिविल एजेंसीज, खुदा को माने आपको पता नहीं है कि ये गड़बड़ हुकूमत है, ये बेईमान हुकूमत है, ये चोर हुकूमत है, ये गलत हुकूमत है, गलत वोट पे आई है, उनको सलूट करना तुम्हारा जुर्म है। एक ऐसे आदमी को जज साहब एक ऐसे वज़ीर आज़म से आप क्यों हेल्प लेते हैं जो 2 नंबर का है? कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जजेस करते हैं। हमें पाकिस्तान के जजों से गिला है, आपको पता है, आप पाकिस्तान के जजेस हैं, आप आइन की दिफा में क्यों खड़े नहीं होते? आप आइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं। कल शहबाज शरीफ वहाँ गया तो उसने कहा था मैं कोई दावा किया इमरान खान पे, इज्जत का दावा है या क्या है, कोई है, उस पे उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा है, जज के सामने कि जो उसको कहूँगा सच कहूँगा। अगर मैं उस जज की जगह होता, मैं उससे पूछता कि शहबाज तू खुदा को अज़र और नाज़र जान का बता दे, तू इलेक्शन जीता है? तो इलेक्शन जीता है?
قرآن کریم، یہ علماء بیٹھے ہیں، قرآن کریم واضح طور پہ حکم دیتا ہے کہ جس آدمی پہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ ثابت ہو جائے تو اس کی گواہی کسی بھی اسلامی عدالت میں کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو آدمی جس بھی چوتھی اولاد ہوں، میں نے اپنے والد کو پہلی دفعہ اس وقت دیکھا جب میں 7 سال کا تھا۔ وہ جیل میں تھے، انگریزوں کے جیل میں اور پاکستانیوں کے جیل میں۔ 1956 میں انہیں غداری کے مقدمے میں پیش کیا گیا 1956 میں لاہور ہائی کورٹ میں۔ وہاں انہوں نے یہ بیان دیا شبیر جسٹس عثمانی کی عدالت میں، الفاظ ان کے یہ: مائی لارڈ، یہ بہتر ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس جلیل القدر عدالت میں میرا بیان قرآن پاک کی اس آیات سے شروع ہو: تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، جو مسلمانوں کے قومی اور انفرادی روابط کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مقدس آیات حاکم اور محکوم، افسر اور ماتحت اور 2 افراد کے باہمی تعلقات پر یکساں حاوی ہے۔ اسلام کے ادنا پیروکار کی حیثیت سے میری صدا یہ کوشش رہی ہے کہ اسے مشعل راہ قرار دوں، اور میں یہ رائے عقیدہ ہے کہ اگر تمام عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت اسے بنیادی اصول کے طور پہ تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہو تو ہماری زندگی کے بڑے علائم آسان ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کا بیان تھا۔ اس کا آخری پیراگراف پڑھتا ہوں اور چٹھی لیتا ہوں آپ سے۔ یہ میں دوں گا آپ لوگوں کو، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ پورے 9 برس تک 1956 میں ان کو جیل کیا گیا تھا 47 میں، پھر 56 میں چھوڑا گیا۔ پورے 9 برس تک میں، میرا خاندان اور میری قوم رجعت پسندوں کے انتقامجوئی کی مصیبت کا صرف اپنے وطن دوستی کے جرم میں شکار رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی خدمت سے باز رکھنے کے لیے پے در پے کوششیں ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ زمانہ ہی وہ سختگیر اور بے خطا منصف ہے جس کے فیصلے پر کسی سیاسی جماعت، نظریے اور ملک کا انحصار ہوتا ہے۔ اس محترم مصنف نے ابھی سے ان لوگوں کے خلاف اپنے فیصلے کا آغاز کر دیا ہے جنہوں نے گزشتہ 9 برس کی اپنی اندھی حکومت سے اس وطن کو، جو کئی پشتوں کی قربانیوں اور محنتیوں سے آزاد ہوا تھا، عملاً برطانوی شہنشاہیت کے آخری چوکی میں تبدیل کیا اور اس کے باشندوں کو ناقابل بیان مصیبتوں اور سختیوں میں مبتلا کیے رکھا۔ وہ دن یقیناً ان ظالم لوگوں کے لیے ماتم کا دن ہوگا جس دن کو پورا فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے زندگی کا بہترین حصہ برطانوی اور مسلمگی جیل خانوں میں بسر کیا ہے جسے کوئی انسان خوشی سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میرا عقیدہ نیک ہے تو اس کے لیے میری جدوجہد یقیناً برابر ہوگی۔ خدا نے چاہا تو وقت کا فیصلہ یقیناً میرے حق میں ہوگا۔ نیک مقاصد شاذ و نادر ہی حامیوں کی کمی کے باعث ناکام ہوتے ہیں۔ اگر میں اس دنیا میں نہ بھی رہوں تو اس جھنڈے کو سر بلند رکھنے کے لیے دوسرے پیدا ہوں گے۔ زندگی کا کاروان ہمیشہ روا رہتا ہے۔ یہ عبدالصمد اچکزئی کی وہ تھی۔ یہ میرا دوست گورنر ایوب کا بیٹا، اس کے والد نے پہلے مرحلہ جو لگا، پہلا قیدی میرا باپ تھا، اس کو 14 سال بمشقت جیل دی گئی اور سارے 10 سال اس نے جیل میں گزارے۔ میں نے قسم خدا کی اس کو اپنا بھائی سے کم نہیں سمجھا۔ ہوتا ہے زندگی میں ہوتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جمہوریت وہ راستہ ہے جس میں ہم ان تلخیوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئین کا بول بالا ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، کسی قسم کی مداخلت فوجیوں اور جاسوسیوں کی سیاست میں نہیں ہوگی۔ پاکستان 13 کروڑ بہادر انسانوں 23 کروڑ انسانوں کا ملک ہے۔ یہ قیامت تک چیف صاحب آپ نے کہا تھا پاکستان ہمیشہ زندہ باد، لیکن ایک ٹکڑا ساتھ لگا دیجئے کہ یہاں آئین کی پاسداری ہوگی،
آپ اپنا کام کریں گے، میں اپنا کام کروں گا، عالم دین اپنا کام کرے گا، مشتری اپنا کام کرے گا، جرنلسٹ اپنا کام کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا. ورنہ یہ اس قسم کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. جبر اور ظلم اگر ہوتا تو اب تک چنگیز کی بادشاہی ہوتی، اب تک نمرود کی اولاد کی بادشاہی ہوتی، اب تک فرعون کی پسماندگان کی بادشاہی ہوتی. انسان محبت سے، خلوص سے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے، ایک دوسرے کو انسان اس سے آگے بڑھتا ہے. تحریک تحفظ عین پاکستان آپ کی اپنی تحریک ہے، آپ کی اپنی پارٹی ہے. آپ نے ہمیں بتانا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. اور پاکستان انتہائی خطرناک دوراہے پہ، وقت نہیں ہے. میں آج بھی پاکستان کی خاطر، میں آج بھی ساتھیوں کی مرضی کے بغیر، میں آج بھی پاکستان کی خاطر نواز شریف سے اپیل کرتا ہوں، شہباز سے اپیل کرتا ہوں، خدا سے ڈریں. حکمرانی کا وقت نہیں ہے، تمام پاکستانیوں کے مل بیٹھنے کا وقت ہے. چھوڑیے حکومت، استعفیٰ دے دیں. جرنیل، جج، سیاسی لوگ، جاسوسی ادارے، ہم اکٹھے گول میز کانفرنس بلائیں، 3-4 دن تک بیٹھیں اور اکٹھے مل کر خدا کو حاضر و ناظر ڈال کر اس ملک کو اس بدبختی سے نجات دیں. ورنہ اگر آپ نے یہ نہ لیا، ہم مجبور ہیں. اور اگر ہم سڑکوں پہ ہوں گے تو پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. پاکستان اب بھی تجرید میں ہے، اب بھی ہمارے خطے میں بڑی خطرناک حالت ہے. میں اپیل کرتا ہوں سعودی کے پرنس سے اور محترم آیت اللہ خامنائی صاحب ایران کے، کہ ہمارے خطے کے حکمرانوں کو کہ امتحان کا وقت ہے. مہربانی کریں خدا کے لیے. جس طرح یہاں سنی، شیعہ، دیوبندی، پتہ نہیں کیا کیا سب اکٹھے بیٹھے ہیں، خامنائی صاحب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اور سعودی عرب کے اکابرین، افغانستان کے لوگ اور خطے کے لوگ آئیں، مل کر بیٹھیں اور اس خطے کو اس خطرناک جنگ سے بچائیں جس کے ارادے ہمارے دشمنوں نے کیے ہوئے ہیں. انسان سب کچھ کر سکتا ہے، انسان انقلاب لا سکتا ہے، انسان سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. ہر بلا کے مقابلے میں جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کریں. مہربانی، میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں. ولاۃ المسلمین کے بہادر ساتھیوں، علماء کرام بس لگے رہیں گے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں مین پتلو راتلو زیاتیجی کل رازہ کل بزدر زمینا. کہتا ہے محبت آنے جانے سے بڑھتی ہے. کبھی آپ آیا کریں، کبھی ہم آیا کریں گے. گاڈ بلیس یو. نماز کی کوئی